قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل، اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایماندارو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدھا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، ہاتھ امتائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتا نہیں؟ فرمایا میں
اچھی طرح سے جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں, میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں, دلوں کے راز سے واقف ہوں, جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں, ارادوں سے واقف ہوں, وسواس سے واقف ہوں. مجھ سے چھپ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. میں اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بے نیاز, اتنا بڑا حرمتوں کا مالک, الیس اللہ بکاف عبدا. اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر, بڑی مشکل بنتی ہے نیکی, اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا, اسے برباد نہ کر, اسے تباہ نہ کر, اسے ختم نہ کر. قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, پلسرات کے وقت کام آئے گی, موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے, یہ تو وہ کرنٹ ہے, یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین, کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا, یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا. فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر. میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا, میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا. جگر نے بڑی عجیب بات کہی, کہتی ابوئے کباب سے لگا نہ لے یہ پتا, بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا, جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو. اس طرح سے گزار, کوئی نہ جانے, رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو, اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو, تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی. یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں, اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو, تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے, ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے, ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے. یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو, تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے, عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے. اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اس لیے مجھے رگڑا دیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے, 53, اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا. ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا, اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی. اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آج تو یقین بھی نہیں آتا, میرا گپ معلوم ہوتا ہے, میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. گرمی, سردی, صحت, تندرستی, آرام, دکھ, درد, 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری, 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی.
50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی جنہوں نے 50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو. یہ صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے. ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے. تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے. 500 میل 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپر نہ سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو. اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا. اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں. یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا. کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے. ادھر موت آئے گی، ادھر آواز لگے گی اقرا کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود صاحب خود فیصلہ کرتا چل تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے. ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے. آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے. میں اس کا نہیں، وہ میرا نہیں. اور جس کے وہ نہیں پھر جائے وہ جہنم میں. اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو. عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا. یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا، باغی کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. ایتا گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے کہ جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ کون سے انگارے؟ فرمایا کہ جن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا بدن۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے۔ ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا، وہ غسل کر رہا ہے، یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے، تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے۔ ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا، جوان کو فرمایا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر جا خدا کے قہر سے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا، بدکاری کر کے آیا ہے کہ اس نہر میں غسل کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب پانی اٹھایا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا، تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی، پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی۔ میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا آیا ہوں اتق اللہ، ڈر اللہ سے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، 7 آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے۔ ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جاؤ، اور وہ آگے سے کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں، غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب آدمی آ کر کے نکلا علیحدہ بلایا، فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں، خدا کی لعنت برستی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا، بدبو زنا کی آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائیں اور بتائیں۔ نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی۔ بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ ہے خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں۔ دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں،
میں بھی درویش بن جاؤں، میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خداوند عالم کے حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں، میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو. یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ. بادشاہ ہے بلد کا. کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں. اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ 1 گھنٹے کے لیے مل جائے نا میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح. تو خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے. ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو. باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ بھائی، کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں. میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں. خواجہ صاحب فرمانے لگے تو پاگل ہے، احمق ہے، عقل نہیں. اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے. کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے؟ اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا. مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے. بس صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا. یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبری اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ سارے کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنے بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے. سال 2 سال یا 6 مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا. بادشاہ اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں. یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی. اور یہ فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کی لوازم اور ہے، بادشاہی کی لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے. فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے. یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا. 1000 سال کی بادشاہت ہو، 1000 سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں. ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی،
یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے. تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بٹھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے